کہ ہم کلمے میں اللہ کو واحد و یکتا مانتے ہیں، رسول اللہ کو خاتم الانبیاء اور سچا نبی مانتے ہیں، پر نہ اللہ سے ملاقات نہ اللہ کے نبی سے ملاقات۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا جب تک تمہیں یقین نہ آئے کہ تم کس کے ہو، تم اللہ کا فرمان سن لینا، ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، پھر ایمان والے بن جانا، مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھنا، تم میرے ہو جاؤ گے، میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میری بات؟ اب میں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ۔ مت کہو۔ اچھا، ایک فتنہ اٹھا ہے اس زمانے میں، 1400 سال پہلے نہیں اٹھا، ابھی ابھی نئی یہ گندی منڈے لگ رہی ہیں، پتھروں کے نیچے سے ایسے کیڑے نکل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہر اہل بیت کے دن کو، گھرانہ اہل بیت کے دن کو، وہ صحابہ رسول سے جو ہے اس کا تعلق جوڑ کر وہ صحابہ کے غم کو بھی مسح کرنا چاہتے ہیں، اور اہل بیت کے جو غم ہے اس کو بھی مسح کرنا چاہتے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں، لڑائی اور جھگڑے کو وہ ابھارنا چاہتے ہیں، فساد کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زمانے کے اندر ایک شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کے فساد کو وہ اونچا ابھارنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں الجھ جائیں، جھگڑا کریں آپس میں۔ کیسے؟ یہ 2-3 سال ہوئے ہیں، 1-2 ایسے جانور نکلے ہیں جنہوں نے 18 ذی الحج جسے عید غدیر کہتے ہیں، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو ذرا سبحان اللہ، کھول کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ۔ یا چاہتے کیا ہیں وہ؟ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کا دن اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا، 18 ذی الحج کو، کہ عید غدیر ہے۔ عید غدیر کیا ہے کہ حضرت علی کا بازو پکڑ کے رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان ہوا میں بلند کر کے کہا تھا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ سب نے کہا جی مانتے ہیں، صحابہ بولے جی مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھے اللہ کا سچا نبی مانتے ہو؟ کہا جی سچا نبی مانتے ہیں۔ کہا جو میں حکم دیتا ہوں اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہو؟ کہا جی مانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم اس چیز کا عہد کرتے ہو کہ میں کبھی جھوٹا ہو سکتا ہوں؟ کہا نہیں حضور، آپ کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو حضور نے فرمایا آج میں اپنے پاس سے نہیں اللہ کا قرآن لے کے آیا ہوں، اتممت علیکم نعمتی، آج تم پر نعمت تمام ہو گئی، میں آج اپنی دستار اٹھا کر علی کے سر پہ رکھنے جا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اس کو عید غدیر کہا جاتا ہے، اس دن کو عید غدیر کہا جاتا ہے۔ اور نام نہاد مولوی مارکیٹ میں نئے آئے ہیں۔ وہ جو فتنہ حضرت عثمان کے دور میں ہوا تھا، جس پر شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یاد رکھیں نہ ہم صحابہ کے گستاخ ہیں نہ ہم اہل بیت کے گستاخ ہیں، پر اتنا ضرور سمجھانا چاہتے ہیں امت کو کہ یار فتنے کیوں بناتے ہو؟ تمہاری وجہ سے صحابہ کی دل آزاری ہوگی، اہل بیت کی دل آزاری ہوگی۔ بدبختو، تاریخ تو اٹھا کے پڑھو، صحابہ نے تو اہل بیت سے پیار کیا ہے، صحابہ نے تو اہل بیت سے محبت کی ہے۔ تم صحابہ کو دشمن بنانا چاہتے ہو ان کا؟ قطعاً نہیں۔ اور یہ جتنا فساد اس وقت کے دور حاضر کے وہ مولوی کہ جن کا نہ کاروبار ہے، نہ وہ لوگ کیا نام ہے کوئی کریانے کی دکان کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی مزدوری کرتے ہیں، ان کا ایک ہی کاروبار ہے، مسجد کے ڈبے لگائے ہوئے انہوں نے، اور بڑے بڑے سپیکر پکڑ کے بازاروں میں آ جاتے ہیں
اور اعلان کر کے کہتے ہیں اللہ کے لیے مانگتے ہیں، اللہ کے لیے مانگتے ہیں. اوف ہے تمہاری سوچ پہ. اللہ بے روزگار ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ سے ڈرامے کرتے ہو، بیوہ کی زکوٰۃ کھا جاتے ہو، یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، بہنوں کی جائیدادیں غبن کروا کے جن لوگوں سے کہتے ہو یار چھوڑ بہنوں دے ایسے نہیں ہوتے، تیاں دے ایسے نہیں ہوتے، اور وہ پیسے لے کے مسجدوں پہ لگواتے ہو. ایسی مسجدوں میں حضور نے مسجد درار گرائی تھی، یتیم بچوں کا مال تھا اس مسجد کے نیچے. جس مسجد کو جو ہے منافقت کے ارادے سے آج کل مسجدیں بنائی کہاں جاتی ہیں، جس جگہ پہ فتنہ ہوتا ہے، شملات کے اوپر مسجدیں بناتے ہو، لوگوں کی جگہوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے مسجد بنا لیتے ہو کہ یہ بولے گا نہیں اللہ کے نام کی وجہ سے. ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی. ایسی مسجد میں نماز نہیں اونچا بولو، ایسی مسجد میں نماز نہیں. جہاں آپ کسی کا حق کھا کے زبردستی اگلے کے اوپر بوجھ ڈال کے کہتے ہیں یار یہ جگہ یتیموں کا مال، مسکینوں کا، محتاجوں کا، بیواؤں کا مال کھا کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے گھر کے لیے اگر تو کام کرنا چاہتا ہے سارا دن مزدوری کر، شام کو پیسے اللہ کے گھر میں جا کے ڈال، پتہ چلے نا تو نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہے. اور لوگوں سے مانگ کر پیسے تم اپنی توندے بڑھاتے ہو، اپنے آپ کو تم جو ہے نا وہ چڑتل بناتے ہو. کل تک تم موٹر سائیکلوں میں تھے، آج تم پراڈو میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سنو اور سمجھو، اللہ کے دین کا فرمان رسول اللہ نے سمجھایا ہے. جیسے مسجد کو چندوں کی ضرورت نہیں، ویسے ہی اللہ کے نبی کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. کوئی بندہ یہ کہے نا کہ ہم ختم نبوت کو ہم بچاتے ہیں. کیا بچاتے ہو تم ختم نبوت کو؟ کیا بچاتے ہو تم کو؟ یہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی دو جگہ پہ، ایبٹ میں، یہاں تو نہیں ہوئی، یہاں پہ تو ڈرامہ رچایا گیا. کیا ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ اور بھائی یہ بھی تو بے حرمتی ہے نا کہ جب آپ قرآن کو جرگوں میں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اٹھاؤ، یہ سر پہ اٹھاؤ، قرآن کی قسم اٹھاؤ، یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ اور بھائی قرآن پڑھتے ہی نہیں ہو اور قرآن کو سروں پہ اٹھاتے ہو، یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ بازوؤں سے قرآن کو باندھتے ہو، گلوں میں قرآن کو ڈالتے ہو، قبروں میں دفناتے ہو، گوبر میں قرآن کو دفناتے ہو، گھر والے کو قرآن کے وہ تعویذ بنا کے پلاتے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، قرآن سننے کا فائدہ ہے، قرآن دل میں رکھنے کا فائدہ ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری دنیا تمہیں بری لگتی رہنا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، نہ تم اللہ کے نبی کے لیے کچھ کر سکتے ہو، نہ اللہ کے نبی کی اولاد کے لیے کچھ کر سکتے ہو، اور نہ ہی تم صحابہ کے لیے کچھ کر سکتے ہو. کیوں؟ صحابہ نے تو حضور کے قدموں میں، حضور کی اولاد کے قدموں میں اپنی جانیں نچھاور کی ہیں. نہ ہمیں حضور کے صحابہ کا دشمن بناؤ. تاریخ میں لکھا ہے 18 ذی الحج کو عید غدیر ہوئی، علی کا ہاتھ فضا میں بلند کر کے نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کی شہادت نہیں ہوئی. یہ مولوی تم سے کہتے ہیں یہ جی یہ شیعہ لوگ عید غدیر مناتے ہیں، اور بھائی میں نہ شیعہ ہوں نہ شیعت کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرتا ہوں، پر میں اتنا ضرور کہتا ہوں اہل بیت کے دشمن بھی نہ بنو نا یار، یہ بھی تو ظلم ہے نا. اور یہ رب آپ بچوں کے اگر نبی کی اولاد سے پیار نہیں کرتے ہو، نبی کے یاروں، نبی کے صحابہ سے کیسے پیار کر سکتے ہو آپ؟ صحابہ تو غلام ہے نا. حضور کی اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے اور صحابہ کے لیے مالک کا درجہ رکھتی ہے. مالک کے ساتھ برابری نہیں ہوتی. آج کے دور میں خانوں کے جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں آگے مزیرے، آپ لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ ذرا اونچا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پتہ لگے سارے بیٹھے، پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ خانوں کے جو مزیرے ہوتے ہیں، کیا وہ چھوٹے خان جو ہے اس کے ساتھ بھی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خانوں کے جو مزیرے ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ ایسے دشمنی کر سکتے ہیں؟
میں کہتا ہوں خانوں کا بچہ اگر مزیرے کو تھپڑ مار دے تو مزیرہ آگے سے جواب میں تھپڑ مارتا ہے؟ نہیں، بولو نہیں مارتا۔ خان کے بچے کو بھی جو ان کے رکھے ہوئے نوکر ہیں وہ ان کو کچھ نہیں کہتے چاہے وہ زیادتی بھی کر دے۔ تو سنو ایمان والو، اللہ کے نبی کی اولاد زیادتی کیا کریں گے؟ انہوں نے تمہاری نماز بچائی ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علی کے لاڈلوں نے تمہارا روزہ بچایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علی کے لاڈلوں نے تمہارا حج بچایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علی کے لاڈلوں نے تمہیں حلالی ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے، ان کی اولاد نے نکاح کو تمہارے لیے لازم قرار دیا، بولو سبحان اللہ۔ یزید تو زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید کے اندر تو ہر پیڑا کام تھا۔ تو لوگوں یاد رکھو، صحابہ اپنی جگہ پہ، صحابہ کی قدر اپنی جگہ پہ ہے۔ تو اگر ہمیں صحابہ نہیں بتایا ہے کہ جو اہل بیت کا نہیں ہو سکتا وہ صحابہ کا بھی نہیں ہو سکتا۔